ایک دور دراز بادشاہت میں ایک عجیب و غریب رسم تھی۔ اس ریاست میں ہر سال عوام ایک نیا بادشاہ منتخب کرتے تھے۔ جو بادشاہ ایک سال حکومت کرتا اسے تخت سنبھالنے سے پہلے یہ وعدہ کرنا پڑتا کہ حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ تخت چھوڑ دے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر بھیج دیا جائے گا جہاں وہ باقی زندگی گزارے گا۔ یہ ایک خوفناک روایت تھی کیونکہ اس جزیرے سے آج تک کوئی بادشاہ واپس نہیں آیا تھا۔ جب بادشاہ کا ایک سال پورا ہوتا تو ایک شاندار الوداعی تقریب منعقد کی جاتی۔ بادشاہ کو بہترین شاہی لباس پہنایا جاتا، اسے ہاتھی پر بٹھایا جاتا اور پورے شہر میں گھمایا جاتا تاکہ وہ آخری بار اپنی رعایا سے الوداع کر سکے۔ یہ دن ہمیشہ بہت غمگین ہوتا۔ بادشاہ لوگوں کو آخری بار دیکھتا، ہاتھ ہلاتا اور دل ہی دل میں جانتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر لوگ اسے اس ویران جزیرے پر چھوڑ کر واپس اپنے شہر لوٹ آتے۔ ایک سال جب لوگ پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو انہیں دور سمندر میں ایک نوجوان لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑے بمشکل زندہ تھا۔ لوگوں نے اسے بچایا اور اپنے شہر لے آئے۔ چونکہ انہیں نئے بادشاہ کی بھی ضرورت تھی، انہوں نے اس نوجوان کو بادشاہ بننے کی پیشکش کی اور اپنی عجیب رسم بھی بتا دی۔ نوجوان نے پہلے تو یقین نہیں کیا، مگر جب لوگوں نے تفصیل سے بتایا تو اس نے ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بادشاہ بننے کے تیسرے دن اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ہر بادشاہ کو ایک سال کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے جزیرے پر لے گیا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ جگہ جنگلوں سے بھری ہوئی تھی، وہاں خطرناک جانور موجود تھے اور جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ تجسس کے ساتھ مزید اندر گیا تو اسے ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پچھلے بادشاہوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو فوراً حقیقت سمجھ آ گئی۔ بادشاہ وہاں قدرتی موت نہیں مرتے تھے بلکہ جنگلی جانور انہیں پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ یہ سوچ کر نوجوان بادشاہ کا دل دہل گیا کہ اگر اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بادشاہ فوراً واپس شہر آیا اور 100 طاقتور مزدور جمع کیے۔ اس نے حکم دیا، جزیرے کو محفوظ بناؤ، وہاں سے تمام خطرات ختم کر دو۔ اگلے چند مہینوں تک مزدوروں نے جنگلی جانوروں کو مارا اور گھنے جنگل کو صاف کیا۔ دوسرے مہینے تک جزیرہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن بادشاہ یہاں بھی نہیں رکا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ جزیرہ صرف محفوظ ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی بن جائے۔ اس نے مزدوروں کو باغات لگانے کا حکم دیا اور وہاں مرغیاں، گائیں، بطخیں اور بھیڑیں بھی منتقل کروا دیں۔ اس نے وہاں ایک شاندار گھر اور ایک بندرگاہ بھی بنوائی تاکہ جزیرہ ایک دن آباد اور خوشحال ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جزیرہ آہستہ آہستہ ایک خوبصورت اور پرسکون شہر میں تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ بادشاہ کے پاس شاہی زندگی گزارنے کے تمام وسائل تھے، مگر وہ سادہ کپڑے پہنتا اور عاجزی سے رہتا۔ وہ بادشاہی خزانے کا زیادہ تر حصہ جزیرے کو بہتر بنانے میں خرچ کرتا رہا۔ جب بادشاہ کے سال کا اختتام قریب آیا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، مگر میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ وزیروں نے اسے روکا اور کہا، حضور، روایت کے مطابق آپ کو پورا سال مکمل کرنا ہوگا، پھر ہی آپ کو جزیرے پر بھیجا جائے گا۔ سب سے حیران کن الوداع۔ بالآخر 2 مہینے بعد بادشاہ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ لوگوں نے الوداعی تقریب کی تیاری کی۔ بادشاہ کو شاہی لباس پہنایا گیا اور اسے ہاتھی پر بٹھایا گیا جیسا کہ روایت تھی، لیکن اس بار ایک عجیب بات ہوئی۔ بادشاہ غمگین نہیں تھا بلکہ خوش تھا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ پہلے سب بادشاہ روتے تھے مگر آپ تو خوش نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کے سنہری الفاظ۔ نوجوان بادشاہ نے کہا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اور دنیا خوشی مناتی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ جب تم مرو تو تم مسکرا رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ پچھلے بادشاہ محل کی عیش و عشرت میں گم رہے، مگر میں نے اپنے مستقبل کی تیاری کی۔ میں نے اس جزیرے کو جو کبھی موت اور خوف کی جگہ
تھا ایک خوبصورت گھر بنا دیا ہے جہاں میں سکون سے اپنی باقی زندگی گزاروں گا۔ آخر میں بادشاہ کی دور اندیشی اور محنت نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ ایک تباہ جزیرے کو جنت بنا دیا۔ عقل مند وہ ہے جو مستقبل کی تیاری آج سے کرتا ہے۔ جو وقت آج ملے اسے ضائع نہ کرو کیونکہ آنے والا کل تمہارے آج پر بنتا ہے۔ آج کی محنت کل کا سکون ہے۔ دانش مند بادشاہ کی کہانی جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو صرف آج کی آسائش میں جیتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جو آج کی محنت سے اپنا آنے والا کل روشن کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کے فیصلے ہی ہمارا مستقبل بناتے ہیں۔ یہ تھا صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کا ایک اور سوچ جگا دینے والا، دل میں اتر جانے والا لمحہ۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔